اب کچھ ایسے معاملات سرحد پار کے جن کو لے کر بہت ٹینشن پائی جاتی ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہمیشہ بگاڑ کا شکار رہتے ہیں اور ٹی ٹی پی کو لے کر تحفظات کا اظہار پاکستانی حکومت کی جانب سے کیا جاتا رہا, یہاں تک کہ ہمارے نمائندہ خصوصی موجود تھے افغانستان میں جب مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 4 ٹھکانے ٹارگٹ کیے گئے ہیں دہشت گردوں کے. افغان حکومت کا کہنا سویلینز نشانہ بنے ہیں, پاکستان کا یہ کہنا کہ باقاعدہ خود کش حملوں کی جیکٹس بنانے والی فیکٹریز ٹارگٹ کی گئی ہیں اور خوارج بھی بڑی تعداد میں. صرف سب کیا پوزیشن ہے, ٹاک فائٹ چل رہا ہے یا یہ کس طرح سے حملہ کیا گیا؟ دیکھیے پہلا حملہ تو نہیں, اس سے پہلے بھی 6 ماہ پہلے ہوا تھا نا ایک حملہ. جی مارچ میں ہوا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ میں نہیں, اور بات یہ ہے 2 باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے اٹیکس بہت بڑھ گئی ہیں جی, جس کے ساتھ سارا وہ ریجن جو ہے وہ انسٹیبل ہو گیا ہے. اوپر سے چائنیز جو ہیں دے ویری الارمڈ اینڈ ورڈ بیکاز ان کی ساری انویسٹمنٹس جو ہیں اور ان کی جو لائفز آر بینگ لاسٹ ان اٹیکس ویری امپورٹنٹ. ابھی پچھلے 10-15 دن سے چائنیز نے اپنی ساری موومنٹ بند کی ہوئی ہے, سارے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں ان کے, اور بات چیت چل رہی ہے آف اے جوائنٹ سیکورٹی فورس جس کے اوپر ابھی ریزولوشن نہیں ہوئی. دس از ویری بگ ڈیولپمنٹ کہ چائنا کا جو اسٹیک ہے ان پاکستان از بینگ چیلنجڈ بائی ٹیررزم اینڈ پارٹ آف دیٹ ٹیررزم all of it is coming from Afghanistan and part of it is supported by India and part of it is supported by the Afghan government. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس کو کیسے ریزالو کیا جائے. ہر روز ہیڈ لائنز ہیں فرنٹ پیج کی, اتنے ہمارے سولجرز مارے گئے. وی ڈونٹ کیئر کہ آپ نے ٹی ٹی پی کے کتنے لوگ مارے ہیں, ہمیں تو کنسرن ہے ہمارے لوگ کتنے مارے جا رہے ہیں. And every 6-7 is unheard of. It's a very serious issue. Unfortunately کے پی گورنمنٹ ساتھ نہیں دے رہی فیڈرل گورنمنٹ کا. اس کے ایشو عمران خان بنا ہوا ہے, وہ تو قرم کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ they were not prepared to give any attention. حالانکہ that's their problem in a sense. So we are lost. We don't know how to deal with this insurgency on our borders. ہمارا خیال ہے کہ پیورلی بائی ملٹری آپریشنز جسے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. وی کانٹ. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل. یہ گریلا وارفیئر ہے, یہ امریکہ نہیں کر سکا تو آپ کہاں سے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ سو اس لیے there has to be some other way. اب وہ یہی تھا کہ وہی جو امریکہ نے ایک دفعہ سوچا تھا جب انہوں نے ڈرون اسٹرائکس کرنی شروع کر دی تھی پاکستان کے اندر, جو ٹی ٹی پی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کے اندر ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے جب وہ اٹیک کرتے تھے تو کیسے اٹیک کرتے تھے؟ اب جو خبریں نکلی ہیں باہر سے, سیکرٹ ڈاکیومنٹس نکلے ہیں, اسے یہی پتہ چلا کہ وہ کہ ایک حد تک پاکستانیوں کو آن بورڈ لے کے کرتے تھے. پاکستانیوں کو کہتے تھے کہ ہم یہاں اب اٹیک کرنے جا رہے ہیں بیکاز ادروائز اٹ وڈ ہیو بین اے وائلیشن. تو کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اسی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ تھی جو ڈرونز شمسی ایئر فیلڈ سے چلتے تھے اور افغانستان میں جا کے بمبارڈمنٹ کرتے تھے. سو مطلب یہ انڈرسٹینڈنگس تھی. ایک دوسری طرف ہم آفیشلی جو ہے کہتے تھے کہ مذمت کرتے, بالکل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی مذمت کرتے تھے پیچھے سے. اب میرا خیال ہے, اب ہیئر از واٹ آئی ایم سیئنگ, میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی یونیلیٹرل ایکشن نہیں ہے. اچھا, یہ لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستانی جو ہیں تنگ آ گئے ہیں, افغان حکومت ان کی بات نہیں مانتی, ٹی ٹی پی کو روکتی نہیں ہے, ٹی ٹی پی دندن آ رہے ہیں, ہمارے بندے مار رہے ہیں, بہت مذاق بہت ہو گیا, ہم نہیں برداشت کر سکتے, آپ نے ہماری ہیلپ نہیں کی, اب ہم جا کے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, فلائنگ انٹو سم ادر کنٹری, ٹھیک, ٹو ڈو دس. دیکھیے جب انڈیا نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا نا, انڈیا کا الزام تھا کہ آپ کشمیری فائٹرز کو ایڈ کر رہے ہیں, آپ کے یہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, پھر ہمارے یہاں آتے ہیں, پھر وہ کرتے ہیں, یہی تھا نا مجاہدین والی رائٹ. اور تو اب اس وقت ہم کہتے تھے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اور انڈیا از وائلیٹنگ انٹرنیشنل بارڈر. اب افغانستان ہم سے وہی کہہ رہا ہے کہ آپ وائلیٹ کر رہے ہیں, تو اگر اس وقت انڈیا کے لیے غلط تھا تو ہمارے لیے بھی غلط ہے ٹو کراس دا بارڈر. آج ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا the boot is on the other foot, اس وقت بوٹ ادھر تھا, اب بوٹ ادھر ہے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو گیم چلی ہے تھوڑی سی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. یہ اس قسم کی گیم نہیں ہے جو انڈیا کی گیم تھی. انڈیا تو یونیلیٹرلی کراس کر کے بارڈر اس نے آپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا, ٹھیک, سرجیکل اسٹرائک, ٹھیک. اب آئیے آپ ہمارے یہاں کیا ہے, ہم وی آر کنسرن, ہم نہیں چاہتے بیکاز افغان طالبان جو ہیں ہمارے ایلائز رہے ہیں, اور ہم ابھی بھی ون آف دا فیو کنٹریز جو ان کو ریکگنائز کرتی ہیں, ان کو سپورٹ کرتی ہیں, ٹھیک. ہم نے تو بڑی دوحہ ٹاکس یہ وہ سارا کچھ انتظام کروایا, سارا کچھ کروایا, مصالحت کار بنے تھے. ایگزیکٹلی.
تو اب کیا ہم پھر اب ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بگاڑنے کے لیے تیار ہیں تاکہ یہ بھی اب ہمارے خلاف ہو جائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہیئر از مائی ٹیک، اچھا، ایمبیسڈر صادق ریٹائرمنٹ میں تھے. ہی واز نو لانگر ان دی ایز این انوائے، وہ ریٹائر ہو چکے تھے. اچھا، ہی واز ونس اے ویری امپورٹنٹ انوائے اوکے، ٹو کابل، بٹ دین ہی ہیڈ ریٹائرڈ. ان کو ریٹائرمنٹ سے پل کر کے واپس بنایا گیا انوائے ٹو افغانستان. اچھا اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ پوری ٹیم لے کے گئے ہیں وہاں. جی، اور وہ ملاقاتیں کریں، ہائی لیول ملاقاتیں، اور high level منگل اور بدھ کو ہی ان کی ملاقاتیں رہیں، اور اس دوران ہی باقاعدہ ان کی وزارت خارجہ بتا رہی ہے کہ یہ ٹیکس کیے گئے، ریڈ لائن عبور کی گئی ہے. سو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے قدم اٹھانے سے پہلے اپنے لوگوں کو پل آؤٹ کر لیا جاتا ہے. امریکن یہی کرتے ہیں جہاں یونیلیٹرل ایکشن لینا ہو کہ ری ایکشن نہ آئے، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں نکلو وہاں سے، ایڈوائزری جاری کر دیتے ہیں اور فوراً واپس بلا لیتے ہیں. جی، اپنے لوگوں کو بھی نکال لیتے ہیں. یہاں تو آپ نے اپنے لوگ بٹھا دیے وہاں جا کے، اور پھر آپ نے ایکشن کیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ادھر ناظم الامور کو بھی بلایا، اسے احتجاجی مراسلہ بھی دیا، لیکن میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. میں کھل کے بات کرتا ہوں. اچھا، کھل کے کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کے اندر بھی ڈویژنز ہیں. دیر از دی حقانی گروپ اینڈ دین دیر از دا قندھاری گروپ. دو گروپس ہیں، مین گروپس. یہ پرانا مسئلہ ہے وہاں کا. اچھا، جو گورنمنٹ ہے اٹس ان دا ہینڈز آف دی قندھاری گروپ. اچھا، قندھاری گروپ کے تعلقات ہیں ود ٹی ٹی پی. اوکے. حقانی گروپ از سمپیتھیٹک ٹورڈز پاکستان. جی، اسی لیے جو جاتا ہے وہاں سب سے پہلے حقانی گروپ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر جا کے باقی لوگوں سے ہوتی ہے. گورنمنٹ کے اندر نان حقانی لوگ جو ہیں. جی، حقانی گروپ کو، اور اٹس اے ویری پاورفل گروپ، بٹ اٹس اسٹل اے گروپ ود ان دی افغان طالبان. ابھی وہ حاوی نہیں ہے، بٹ اٹس اے ویری پاورفل گروپ. تو انہوں نے جا کے سراج الدین حقانی سے ملاقات کی، بگ باس. اس کے بعد اٹیک آ گیا. اب جو کانفرنٹیشن یا جو ڈفرینسز اوپینین چل رہے ہیں بٹوین دی قندھاریز اینڈ دی حقانیز، وہ واضح ہیں. حقانی لوگوں کے ایریا جو ہے اس کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کی بات نہیں مانتے. وہ پارٹ آف دی ادر گروپ، اوکے، وچ از دی ٹی ٹی پی. ٹی ٹی پی کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ اب حقانی کو نہیں مانتے، اور وہ مانتے ہیں دوسروں کو، ان کی لیڈرشپ کو. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ بات یہ ہوئی ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا، ذرا آپ ذرا خیال رکھیے گا ہمارا یہاں. ادھر سے انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا بھی گڑبڑ ہے وہاں، ہماری بات بھی نہیں سنتے. ہم ضرور پھر گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا پروٹیسٹ، بٹ ویل کیپ اٹ ڈاؤن. اوکے، آنکھ مارتی پھر کرنا جاتے کر لو. ٹھیک ہے. اسی ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. افغان طالبان پاکستانی طالبان کے خلاف ڈائریکٹ ایکشن نہیں کر سکتے. ان کو سارا وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ اگر ان کے خلاف کیا تو یہ اپنی بندوقیں ہماری طرف کر دیں گے، اور آئی ایس جو ہے اس کے ساتھ نہ مل جائیں. اور اگر یہ مل گئے تو پھر ٹی ٹی پی کی جو حکومت ہے وہ کمزور ہو جائے گی. تو انہوں نے انٹیگنائز نہیں کرنا ٹی ٹی پی کو، مگر ادھر آنکھ مار دی ہے کہ کرنا تھا کر لو. اسی لیے میں سمجھتا ہوں جو آفیشیل رسپانس آیا فرام افغان گورنمنٹ وہ کمزور ہے، وہ اسٹرانگ رسپانس نہیں ہے. اسٹرانگ رسپانس یہ ہوتا کہ آپ نے یہ کیا ہے، وی آر ایٹ وار. اچھا، ارے بھائی، وہ اف دے کوڈ بی ایٹ وار ود امریکہ، واٹ از پاکستان؟ میں آپ کو بتاؤں، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اے کانفلکٹ ود پاکستان. اچھا، اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ٹی ٹی پی والے جو ہے یہ ڈی اسٹیبلائز کریں افغانستان کو. مگر وہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایکشن نہیں ان کے خلاف لے سکتے. وہ تو چائنا اور رشیا اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ راستے کھولنا چاہتے ہیں، 4 پیسے بنانا چاہتے ہیں، آئل فیلڈز کرنا چاہتے ہیں. وہ تو سلک روٹ کو کھولنا چاہتے ہیں. وہ کیا نہیں اب کرنا چاہتے. دے آر بیکمنگ اے رسپانسبل گورنمنٹ. ان کی باقی اینٹی ویمن پالیسیز وہ سارا اپنی جگہ پہ، بٹ وہ پیسہ کا جو ہے نا لیور آف دا منی اینڈ وہ ٹو میک اٹ اے ماڈرن اتھارٹیرین اسٹیٹ وہ بنائیں گے وہ. اینڈ دے ول جوائن ہینڈز ود چائنا اینڈ رشیا اینڈ دا سینٹرل ایشین اسٹیٹس انکلوڈنگ ود ایران اف نیسیسری. تو پاکستان کو انٹیگنائز نہیں کریں گے. آئی تھنک یہ سارا سوچ کے آنکھ ماری انہوں نے کر دیا. یہ ایسے نہیں ہے کہ بڑا ارسپانسبل ایکٹ کیا ہے. یہ بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے. اور اس کے رزلٹ ہوں گے بیفور وی کلوز. آئی تھنک سو. یو تھنک سو. اوکے، آپ کچھ اور جاننا چاہیں، سوال ہوں آپ کے ذہن میں تو اس نمبر پر بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.